نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ پہ کھڑے ہوئے کعبہ کی سیڑھیوں پہ آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں تم لوگ کو وہ کلمہ بتاؤں جس سے تم فارس اور شام کے بادشاہ بن جاؤ گے. تو ہنسنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فارس اور شام کے بادشاہ. یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مہینے کے اندر امریکہ اور یو کے آپ فتح کر لیں گے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یا تو یہ پاگل ہیں یا یہ پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کلمہ بتاؤں, تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے. تو وہ ہنسے اور ہنس کے کہا اچھا بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا صرف قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہہ دو اللہ ایک ہے, تو دیکھو تمہیں اللہ کیسی ترقی دیتا ہے. اور خالد بن ولید ہنسنے والوں میں سے تھے, کہکہ لگانے والوں میں سے تھے خالد بن ولید. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب وائٹ کیسل آف ہیرا ایک علاقہ تھا, وہاں وائٹ کیسل تھا, وائٹ پیلس جیسے وائٹ ہاؤس ہے, اور یزدگارد جو جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی اس کو غلام بنا کے حضرت عمر کے دور میں جب لائے, تو اس نے اب دیکھا مسلمانوں کا خلیفہ پیوند لگے ہوئے ہیں, شلوار قمیض تو نہیں, جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا, یعنی پیوند شدہ لباس میں مسلمانوں کا خلیفہ, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو خالد بن ولید جب کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے تو رونے لگ گئے, حضرت عمر کے دور کی بات. تو صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید آپ سیف اللہ ہیں, اتنی بڑی فتح دی اللہ نے, ہیرا فتح ہو گیا, آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ تو خوش ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی وہ بات یاد آ گئی جب کہا تھا کہ تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے, لیکن میں ہنسنے والوں میں سے تھا, میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو یہ 100 سال میں اتنی سلطنت بن گئی, اتنی فتوحات کر لی. وہی بات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جو خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی قوم, اللہ پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اگر ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچ کے بیٹھ جائے گا سسٹم تو چینج نہیں ہونا, نہیں جی کرپشن ہی بڑی, کیا کریں, ہر جگہ ایسے ہی ہے جی, تو کیسے چینج آئے گی. ایک عالم سے کسی نے پوچھا, میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کیسے کر لیں گے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی, تانے سننے پڑے, کبھی ٹھوکر کھانی پڑی, مکہ سے باہر نکالا گیا, شیب ابی طالب میں گئے, ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ تبدیلی کا دور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ مت سمجھے گا پی ٹی آئی کا ہوں, بار بار تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ نواز شریف کرے کوئی بھی کرے, ہمیں کسی سے وہ پریجوڈیس نہیں ہے, بغض نہیں ہے. بات اصل میں یہ کہ یہ دور آپ کا دور ہے, ینگسٹرز کا دور ہے. یقین کیجئے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, سکولز میں جاتا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی, پتہ نہیں کیوں, مجھے ایک انرجی نظر آتی ہے, مجھے وہ اکتاہٹ نظر آتی ہے کہ اب اگ گئے ہیں. یہ جو لا سسٹم ہے ہمارا, جو جس طرح حالات چل رہے ہیں سب اگ گئے, سیدھی سی بات ہے. اور نئی جنریشن میں مجھے بہت ولولہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہوگی. یہ آیت سے سیکھیں کہ جب تک ایک قوم خود نہیں چاہتی کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے. اور علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ میرے ذہن سے ایک دم شعر نکل گیا, لیکن اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, اپنے اسلاف کے اسلوب کو ترک کر دیا, تو پھر ذلت ہمارا مقدر بنے گی. یعنی ہم پھر گئے اسلاف کے طریقوں سے, اور انہوں نے شکایت کی نا شکوہ میں کہ المیہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور فقط مسلمان کو بیچارہ وعدہ حور, کہ مسلمان کو صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو حور و قصور یعنی دولت, مال, ترقی ملی جا رہی ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں کہ جب کفار مسلمانوں کے طور طریقے اڈاپٹ کر لیں تو حور و قصور انہی کو ملتی ہے. آج دیکھیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مثال دے رہا ہوں, میں نے ایز انجینئر یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کیا ہے. یقین کریں گورے سچ بولتے, ان کے سامنے کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے, وہ جب بزنس کرتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں.
ترقی کی وجہ کچھ تو ہے نا. جو مرضی ہم کہتے رہے کافر ہیں یہ ہے وہ ہے, لیکن ترقی کی وجہ وہی طریقے اپنائیں, سچ بولنا ہے, ڈیلنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, محنت کرنی ہے, احسان سے کام کرنا ہے, پنکچویلٹی شو کرنی ہے, رزق حلال کی وہاں پہ بہت قدر ہے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک قوم عروج پہ آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی کی لہریں ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ ینگسٹرز کی وجہ سے آئیں گی, جو کہ 62% اس ملک کا حصہ ہیں. 62% ینگسٹرز ہیں, اتنے کسی کنٹری میں نہیں.